بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل ہیلپنگ سوسائٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، آج کے دور میں ہر انسان اس بات سے پریشان ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، ہم اللہ کے دربار عالیہ میں روتے بھی ہیں، اپنی حاجات ضروریات پوری کرنے کی دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی؟ ہم تو وظائف بھی پڑھتے ہیں، آیات قرآنیہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے معزز سامعین، یہ ساری پریشانیاں دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دل کی دنیا میں بسیرا مادیت پرستی کا ہو، دل کے خلوص میں ڈیرا کسی اور کی محبت کا ہو، دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور زبان سے کچھ اور نکل رہا ہو۔ ہم بیٹھے تو اللہ کے سامنے ہوں لیکن نظر دنیاوی اسباب کی طرف ہو، ہم آنکھوں سے آنسو تو اللہ کے دربار میں بہا رہے ہوں لیکن خیالات کی دنیا میں تذبذب ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن یقین دنیاوی رشتوں پر رکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے مدد لوں گا میری پریشانی ختم ہو جائے گی، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میری بیماری دور ہو جائے گی، مجھے شفا مل جائے گی، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، مجھے ہدایت مل جائے گی۔ میرے معزز سامعین، اس بات سے انکار نہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب اختیار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ان اسباب پر یقین کامل کرنا غلط ہے۔ معالج کے پاس جانا غلط نہیں ہے، لیکن معالج پر یقین کامل کرنا غلط ہے کہ مجھے جو بیماری لگی ہے اس بیماری کا علاج اسی ڈاکٹر کے پاس ہے، اسی معالج کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ پیر و مرشد کے پاس جانا غلط نہیں ہے، لیکن ان کو اپنا حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا اور ہدایت دینے والا سمجھ کر جانا یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو معزز سامعین، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کا اثر نہیں چھوڑتی، ہماری دعاؤں میں قبولیت کے ثمرات نظر نہیں آتے، مسائل کم یا ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بیماریاں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے، اگر ہم دنیاوی اسباب کو ترک کر کے خالص اللہ کی محبت کو دل میں بسا کر اور اس کی ذات واجب الوجود، مشکل کشا، حاجت روا پر یقین کامل کر کے کچھ مانگیں گے تو دعا اپنی قبولیت کے ثمرات دے گی، مسائل ختم ہوں گے،
پریشانیاں ختم ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ جب خالص دل سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے من رزق الدعاء لم یحرم الاجابہ، کہ جس شخص کو وہ ذات مقدس اپنی بارگاہ عالیہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دے، دعا مانگنے کی توفیق دے دے، تو وہ دعا قبولیت سے محروم نہیں کی جائے گی، اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جائے گا۔ لیکن جو انسان کے حق میں بہتر ہو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا میں بہتر نہ ہو اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو قبولیت کا شرف بخش کے اس کا انعام آخرت کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں، کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کے لیے بہتر نہیں سمجھتے تو اللہ اس کا اجر اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آخرت کا جو اجر ہوگا اللہ رب العزت اپنے شایان شان جو اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے، اس مصیبت اس پریشانی کا جو صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے، جب وہ اجر انسان کو ملے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو دنیاوی مصیبت اور پریشانی کا اجر ملے گا تو بندہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانیاں جھیل کے آ جاتا، کاش دنیا میں میری دعا کوئی قبول ہی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کا اجر مجھے آخرت میں عطا فرما دیتے، تو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ بندہ خود حسرت کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ کے سامنے اپنے دل کو خالص رکھے، دنیاوی اسباب کو ترک کر کے خالص اللہ کی محبت دل میں بسا کے اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی رحمت اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ دل سے نکلے جو بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔